Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है ये 11th क्लास एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। और आज हमारा जो टॉपिक है ये है कंट्रोल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेमेडियल मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। यानी इसका इलाज क्या है, इसके लिए क्या इक़दाम हम उठाएंगे कि ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन से बचने के लिए हमको क्या क्या इक़दाम उठाने हैं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला ये है सॉल्विंग द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ पेरेंट्स, कि माली मुश्किलात जो वालिदैन के हैं उनको हल करना। द नेसेसरी फाइनेंशियल हेल्प टू नीडी चिल्ड्रन, ज़रूरी मदद उन बच्चों को करना जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनके वालिदैन गरीब हैं, जो बच्चों की ज़रूरतों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म्स एंड स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, और तकसीम करना मिड डे मील्स को, वर्दियों को और स्कॉलरशिप उन बच्चों में को देना जो कि गरीब बच्चे हैं, गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पेरेंट्स पुअर हैं, क्योंकि उनके घरों में तो 2 वक़्त का खाना भी मैसर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो फिर स्कूलों में उनको या तो इनरोल नहीं कर सकते हैं या तो सूटेबल टाइम से पहले ही उनको स्कूलों से उनको निकाल लेते हैं। तो तीसरा है इसी तरह फ्री प्राइमरी एजुकेशन, कि ये जो प्राइमरी तक जो एजुकेशन है ये फ्री हो, जिससे हर बच्चे को ये प्राइमरी लेवल तक पढ़ने का मौका मिल जाए, कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल न कर सके। एडजस्टिंग स्कूल वेकेशंस, और जो स्कूलों में छुट्टियां जो होती हैं उनको एडजस्ट करना in such a way that children can assist their parents and also study at school, कि बच्चे अपने वालिदैन को एक तो उनको भी हाथ बटाएंगे, उनको मदद करेंगे और स्कूल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसमें वालिदैन को बहुत मजबूरियां होती हैं दूसरे आदमियों को काम पर लगाने की। तो उन दिनों में तो छुट्टियों को उसी तरह एडजस्ट करना चाहिए कि जिन दिनों में सबसे ज़्यादा ये जो फार्मर होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो मज़दूरों की डिमांड होती है, जो उस वक़्त काम का बोझ होता है, तो उन्हीं आयाम में स्कूलों की छुट्टियां की जाए, उनको उसी एतबार से एडजस्ट किया जाए। और तीसरा है इम्प्रूविंग स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का माहौल उसको इम्प्रूव किया जाए, यानी प्रोविज़न ऑफ एडिकेट एंड अट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग। एक तो मुनासिब एकोमोडेशन हो, मुनासिब जगह हो बच्चों को पढ़ने के लिए, और दूसरी वो स्कूल बिल्डिंग जो हो वो अट्रैक्टिव हो, कि बच्चों को स्कूल की इमारत में उनको दिल लगे
کہ وہ خوشنما ہو، اٹریکٹیو ہو. سپلائی آف ٹیچنگ ایڈس، اور اسکولوں میں وہ ٹیچنگ ایڈس وہ دیے جائیں، ان کو سپلائی کیا جائے. یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو ان کو چیزیں ضرورت ہیں وہ اسکولوں کو فراہم کی جائے، تاکہ پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے. ٹرین ٹیچر فار فرسٹ پرائمری، اور فرسٹ پرائمری میں تجربہ کار استاد ہو جو بچوں کی ساری چیزوں کو سمجھ لے اور ان کو ٹیکل کر لے، کہ نچلی لیول پر آ کر وہ بچوں کو بہت پیار سے محبت سے ان کو سکھائے. اور چوتھا ہے امپرومنٹ ان کیریکولم، کہ کیریکولم میں اس کو امپروو کیا جائے. کیریکولم شوڈ بی چائلڈ سینٹرڈ، کمیونٹی سینٹرڈ، ایکٹیویٹی سینٹرڈ، لائف سینٹرڈ. یہ جو کیریکولم ہے یہ تو چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، کمیونٹی سینٹرڈ ہونا چاہیے، کہ بچے کو مد نظر رکھا جائے، کمیونٹی کو مد نظر رکھا جائے، بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کو مد نظر رکھا جائے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ کہ بچہ کھیل میں وہ پڑھ سکے. اور لائف سینٹرڈ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بچہ پڑھ لے وہ اس کو پوری طرح سے وہ زندگی میں ضرورت آئی. اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو، انٹرسٹنگ اینڈ پرپزفل. یعنی کیریکولم جو ہو وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، وہ کشش، جسے ہم کشش کہتے ہیں، کہ وہ بچے کو کشش کر لے اپنی طرف، بچے کو اس کیریکولم کے مطابق پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ پرپزفل بھی ہو. پانچواں ہے پلے وے ٹیکنیکس آف ٹیچنگ، اور ٹیچنگ کی جو ٹیکنیکس ہوں وہ پلے وے ہوں، وہ کھیل میں بچوں کو پڑھائے جائیں. It is necessary that play way techniques of teaching may be introduced to attract the children to school. جب ہم بچوں کو کھیل میں پڑھائیں گے تو بچوں کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی، تو بچے اسکول کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، اسکول کی طرف ان کی کشش ہو جائے گی. ایجوکیٹنگ دا پیرنٹس، اور ہمیں ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. Illiterate parents should be educated through adult education so that they can understand the importance of education of their children. جو illiterate والدین ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کو تعلیم بالغہ کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جائے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے. ریموول آف سوشل ایولز، کہ جو سماجی برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. دا مین ایولز which stand in the way of development of education or child marriage. خاص جو یہ سماجی برائیاں جو ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن میں، تو ان میں ایک چائلڈ میریج بھی، یعنی چھوٹے بچوں کو شادی کرنا، تو پھر وہ اسکولوں کو چھوڑ جاتے ہیں. انڈیفرنس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز فیمیل ایجوکیشن، اور جو بے توجہی ہے فیمیل ایجوکیشن کی طرف، یعنی بچوں کو پڑھانے کے لیے جو والدین دوسرا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سوشل ایول کو بھی ختم کیا جائے. تو آٹھواں ہے ریگولر انسپیکشن اینڈ سپرویژن،
یعنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے روزانہ انسپیکشن ہو اور سپرویژن ہو، لگاتار انسپیکشنز ہوں اور لگاتار اس پورے کام کو سپروائز کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ ول بوسٹ دا مورلی آف ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس. یہ بہت ہی اہم ہے. اس سے ہم استادوں اور بچوں کے کام کو ہم اس میں سرعت لا سکتے ہیں. یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں سرعت لا سکتے ہیں. اینڈ اٹ ول آلسو چیک ایبسینٹیزم. اور اس سے جو بچے جو غیر حاضر رہتے ہیں تو اس کو بھی چیک کیا جائے. یعنی اس پر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے یہ قدم ہم اٹھا کر ہم اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں کہ ویسٹیج کو بھی کم کیا جائے گا، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور اسٹیگنیشن کو بھی یہ کنٹرول میں لایا جائے گا. تو جب ہم ان اقدامات کو ہم عملی طور سے ان کو عملی جامہ پہنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہ تو پھر ویسٹیج ہو جائے گی. یعنی بچے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں کہ پرائمری سے پہلے یا مڈل سے پہلے وہ اسکولوں کو چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہوگا. اور جو اسٹیگنیشن ہوتی ہے کہ بچے فیل ہوتے ہیں، تو یہ جو والدین کی پاورٹی ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں کو فیس نہیں دے سکتے ہیں، وردیاں نہیں لا سکتے ہیں، یا ان کو دوسری ضروریات ان کو پوری نہیں ہوتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو ہم اسکول سے ہی ان ضروریات کو، بچوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا تو والدین کو بھی یہ آسان ہوگا. پھر تھوڑا سا ان کو ترغیب دینا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول کی طرف ان کو لے آئیں گے. لیکن اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ اقدام اٹھانے ہیں کہ یہ جو امپرومنٹ کرنی ہے کریکولم میں، اور یہ اسکول انوائرنمنٹ کو بہتر بنانا ہے، اور اسکولوں میں جو فیسلٹیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان فیسلٹی کو اویلیبل رکھنا ہے. تو جس کی وجہ سے بچے کو اپنے گھر سے زیادہ اس کو راحت اسکول میں محسوس ہو. کیونکہ جب اس کو دوپہر کا کھانا بھی وہاں ہی ملے گا، دوپہر کا کھانا بھی وہاں ہی ملتا ہے، اور پھر یونیفارم بھی، اور پھر بکس بھی، اور پھر اسکالرشپ بھی، اور پھر اس کو اس کی وہ ایکٹیویٹی بیسڈ پر اس کو پڑھایا جائے، کھیل کھیل میں اس کو پڑھایا جائے. تو استادوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت شفیقانہ ہو تو وہ آسانی سے اسکول میں اپنے آپ کو محتاج بن کر پھر خوشی خوشی کے ساتھ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے گا. تو انشاءاللہ بچوں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.